وبہ نستعین اما بعد۔ جس طریقے سے نیک عمل کا کچھ فائدہ ہمیں دنیا میں بھی مل جاتا ہے، لیکن اس کا اصل فائدہ اور اس کا اصل انعام ہمیں قیامت کے دن انشاءاللہ جنت کی صورت میں ملے گی، اسی طرح اعمال سیئہ یعنی برے اعمال کا ایک ثمرہ ادھار ہے اور ایک نقد ہے، یعنی گناہوں کا ایک نتیجہ تو ادھار ہے جو آخرت میں ملے گا، اور وہ ہے عذاب جہنم۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور گناہوں کا نقد نتیجہ وحشت، ظلمت اور بے چینی ہے۔ جو گناہوں کو لازم ہے، یعنی گناہوں کے اندر بے چینی، ظلمت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ کسی کا مذاق ہی بگڑ جائے اور ذائقہ ہی خراب ہو جائے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ ظلمت ہے اور بے چینی ہے، بلکہ وہ اس کو مزیدار سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ظلمت اور بے چینی ہے اور اس کا نتیجہ ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ حضرت والا نے گناہوں کی لذت کی ایک بہترین مثال بیان فرمائی ہے کہ گناہوں کی لذت ایسی ہے جیسے کسی کو خارش کی بیماری ہو، یعنی کھجلانے کی بیماری ہو، تو اسے کھجلانے میں بڑا مزہ آتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے کہہ دیا دنیا میں دو ہی چیزوں میں مزہ ہے، ایک کھجلانے میں اور دوسرا راج کرنے میں، یعنی یا تو کھجلانے میں مزہ آتا ہے یا راج اور حکومت کرنے میں مزہ آتا ہے۔ کھجلانے میں اتنی لذت ہے کہ اس کو حکومت کے ساتھ ملا کر ذکر کیا، اور واقعتاً جب انسان کو کھجلی ہوتی ہے تو کھجلانے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں، اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب کھجلانا بند کر دے تو اس جگہ پر مرچی لگنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ بیماری اور بڑھ جاتی ہے، پھر دوبارہ کھجلاؤ اور مزہ آتا ہے، لیکن بیماری اور بڑھ گئی۔ اسی طرح کھجلانے کے نتیجے میں بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہی معاملہ گناہوں کا ہے، گناہ کرنے سے لذت آتی تو ہے، لیکن وہ لذت بالآخر ظلمت اور بے چینی چھوڑ جاتی ہے۔ ہاں، اگر کسی کی فطرت ہی بگڑ جائے تو پھر اس کو گناہ کے بعد بے چینی اور ظلمت محسوس نہیں ہوتی۔ جیسے اگر کسی کو بدبو کا احساس ہی ختم ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بدبو کے اندر کھڑا ہونے میں مزہ آتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک جگہ پر کوڑے کا ڈھیر تھا، اس کوڑے میں سے بہت بدبو آ رہی تھی، لیکن ایک آدمی جو پاگل تھا وہ اس کوڑے کے بیچ میں کھڑا ہے اور ایک کتا ایک ہڈی اٹھا کر کے لے جا رہا تھا۔ اس شخص نے اس کتے سے بوٹی چھین لی اور اس پر فاتحانہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا کہ میں کامیاب ہو گیا، اور فاتحانہ انداز میں قہقہے لگا رہا تھا۔ اس شخص کو بدبو آ ہی نہیں رہی تھی، اس لیے کہ اس کی حس مٹ چکی تھی۔ اس نتیجے میں یہ مردار اور گندگی اس کو دولت معلوم ہو رہی تھی۔ اسی طرح جب انسان کے اندر سے ایمان کی اور تقوی کی حس مٹ جاتی ہے تو مذاق خراب ہو جاتا ہے، اور پھر آدمی گناہوں کو بھی لذت کی چیز سمجھتا ہے، اور پھر اس کو گناہوں کے اندر نہ ظلمت محسوس ہوتی ہے اور نہ وحشت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ بچائے، یہ بڑی خطرناک بات ہے، اس لیے کہ حقیقت میں گناہوں کے اندر ظلمت اور بے چینی ہے اور وحشت ہے، لہذا گناہوں کا نقد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد سکون قلب حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ ان لوگوں کو دیکھو جن کو دنیا کے اندر دولت، عزت، شہرت اور آرام کے اسباب میسر ہیں، اس کے باوجود وہ خودکشی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ اگر پیسے نہ ہوتے اس کے بعد خودکشی کرتے تو بات سمجھ میں آتی، لیکن پیسے ہونے کے باوجود خودکشی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے رات میں سونے کے لیے ان کو دوائیاں اور نیند کی گولیاں لینی پڑتی ہے، حالانکہ ایئر کنڈیشن روم ہے، عمدہ سے عمدہ بچھونے ہیں اور اس پر قیمتی سے قیمتی گدے لگے ہوئے ہیں، پھر بھی نیند کے لیے گولیاں لینی پڑتی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ دل میں سکون میسر نہیں ہے۔ گناہوں کا دوسرا نقد نقصان یہ ہے کہ انسان کا عقل خراب کر دیتا ہے، انسان کے سامنے اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ بھی ظلمت ہی کا ایک حصہ ہے اور یہ بھی گناہ کا نقد نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں گناہوں سے بھی اور گناہوں کے نقصانات سے بھی محفوظ فرمائے، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.